خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں مرحبا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، خواب ایک حقیقت ہیں، اور اس حقیقت کو قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے، حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور بزرگان دین کے اقوال جو ہیں ان کے اندر بھی خوابوں کی تعبیریں اور خواب جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ ہر ایک نے اپنے انداز میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ سچے خوابوں کی علامتیں کیا ہیں، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ خواب ہوتے کیا ہیں؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ انسان جو خواب دیکھتا ہے اس میں 60 سے 70% جو ہے وہ اس کے روزمرہ کے خیالات کا ملدخل ہوتا ہے۔ انسان کی جو میموری ہے اس کے اندر جب بندہ سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو چیزیں عطا فرمائی ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دماغ عطا فرمایا ہے، تو اب وہ دماغ جو ہے، انسان کا دماغ جو ہے وہ انسان کے سونے کے بعد بھی جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے۔ تو جب انسان سوتا ہے تو دن بھر کے جو خیالات ہوتے ہیں ان خیالات کی تصویر اور پورا نقشہ جو ہے وہ دماغ کھینچتا ہے، اور پھر وہ خواب میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر وہی ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے، اچھے خیالات انسان کے ہونے چاہیے، تو خواب بھی اچھے ہی نظر آئیں گے۔ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کریں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات آپ کو بتا کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ سچے خواب کی علامت یہ ہے کہ جب بندہ خواب دیکھے تو خواب دیکھنے کے بعد اس کے دل میں اطمینان ہو، جب وہ بیدار ہو تو اسے سکون ملے۔ تو یہ اگر ایسی کیفیت ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اچھا خواب ہے، صالح خواب ہے، اور اس کی تعبیر بھی اچھی ہونے والی ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ اسد بھائی بھی تشریف فرما ہیں، ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ کیسے ہیں حضور، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، شکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بس چلیں کہ ناظرین بڑھتے ہیں اب آگے۔ آپ کی سوالات بھی انشاءاللہ ضرور ہم شامل کریں گے، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ امید ہے آج کے سلسلے میں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ تو اچھی نیتیں کر لیجئے، اچھی نیت ہوگی تو مراد بھی اچھی ہے، ثواب بھی ہے۔ تو اچھی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت سارا علم دین ہمیں حاصل ہوگا، بہت ساری نئی باتیں ہمارے لیے ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی نیت کرنے والا بنا دے، اور اچھی نیت ہر عمل میں جب بھی آپ شامل کریں گے تو یہ جو اچھی نیت ہے یہ بہت ساری عادات کو عبادات میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تو جتنی آپ اچھی نیتیں انشاءاللہ شامل کریں گے تو آپ کا ثواب جو ہے نا وہ اتنا ہی بڑھتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں اسد بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں آج آپ کو کیا نئی بات، انوکھی بات یا اصلاح کے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے حضور؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کی آپ نے بات کی، تو نیت کتنی اہم ہے اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں ترتیب کے اعتبار سے جو اولاً حدیث نقل کی جاتی ہے اور جو سب سے زیادہ کی جاتی ہے وہ نیت سے ہی متعلق ہے۔ مشہور جو حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، بیسیکلی تو یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں سے پہلا جو حصہ ہے وہ معروف بھی ہے، لوگوں کو یاد بھی ہوتا ہے، آگے بھی اس کے کچھ اور جملے اور الفاظ بھی ہیں۔ تو بہرحال نیت سے متعلق ہے، اور نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ اس حدیث پر کلام کرنے والوں نے بہت کلام کیا، بہت اس کی کیٹیگریز بیان کی، نیت کیسے ہوتی ہے، کون سی نیتیں اچھی ہیں، کہاں پر نیت درست ہو سکتی ہے، کہاں پر درست نہیں ہو سکتی، کیا ہر موقع پر اچھی نیت کی جا سکتی ہے، یا کچھ ایسے مواقع بھی ہیں کہ جہاں پر نیت ویلڈ نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر آپ کا عمل ہی دیکھا جائے گا۔ تو یہ ایک پورا علم ہے، پورا ایک ڈیٹیل ہے۔ تو
ناظرین کو یہی عرض کریں گے کہ آپ اس بارے میں ضرور غور کریں اور سیکھیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ بڑا ہی ایک زبردست کام ہے، اور نیت کے تعلق سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے اتنا بڑا کام ہمیں نظر نہیں آتا، اور مکتبۃ المدینہ کی تقریباً ہر کتاب کی ابتدا میں اس کتاب کو پڑھنے سے متعلق اچھی اچھی نیتیں بھی تحریر کی جاتی ہیں۔ تو انٹینشن پہلے ہوتی ہے اور ایکشن بعد میں ہوتا ہے، نیت پہلے ہوتی ہے اور عمل بعد میں ہوتا ہے۔ اگر صرف ہم عمل سے پہلے اپنی نیت پر غور کرنے والے اور نیت کو صحیح طور پر اپنانے والے بن جائیں تو ہمارے بہت سارے کام صحیح ہو سکتے ہیں۔ کئی ایسے کام ہیں جس میں اگر ہم سوال کریں کام کرنے والے سے تو وہ کہے گا کہ بس یہ کام برائے کام میں کر رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے کوئی نیت کی ہو یہ ضروری نہیں ہے، بس ہم روٹین کے اندر بہت ساری چیزیں کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر ہماری تربیت ہوگی اور ہمیں اس کا علم حاصل ہوگا تو آپ یقین کریں کہ روزمرہ آپ کسی عمل میں اضافہ کیے بغیر فقط اچھی نیتوں کی وجہ سے پہلے سے کیے جانے والے کئی مباح اعمال کو مستحبات میں تبدیل کر سکتے ہیں اور اپنے ثواب کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مکتبۃ المدینہ کی اس ٹاپک پر جو بکس ہیں، جو کتابیں ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے نیت پر ایک نہیں بلکہ کئی ایک بیانات بھی موجود ہیں، وہ بیانات بھی آپ سن سکتے ہیں۔ مدنی مذاکروں کے اندر بھی اس پر بارہا کلام کیا جاتا ہے، تو مدنی مذاکرے کو آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ کو اس ٹاپک پر بہت کچھ سننے کو اور سیکھنے کو مل جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے بہار نیت، تو اس کو آپ ہماری جو ویب سائٹ ہے www.dawatیسلامی.net وہاں سے فری آف کاسٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ سے منگوا بھی سکتے ہیں۔ تو اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے کاموں کی بہت ساری اچھی اچھی نیتیں اللہ کی رحمت سے ہمیں وہاں سے سیکھنے کو مل جائیں گی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ بڑھتے ہیں ناظرین اب آپ کے سوالات کی جانب، اور سب سے پہلے کچھ کالز ہیں، انہیں سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میری والدہ ہوتی ہیں تو وہ مجھے فارم میں سے پیسے دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ جو میرا بھانجا ہے نا جی، اس کو رات کو خواب آئی ہے ایک کتا ہے، وہ اس کو سیدھا گلے میں پکڑ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ خواب میں سانپ دیکھا ہے، اس کو مار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دے دیجیے۔ خواب میں دیکھے ہیں گلاب کے پھول، چنبیلی کے پھول۔ خواب میں بھی انہوں نے چنبیلی کے اور گلاب کے پھول دیکھے ہیں، تو کیا تعبیر؟ دونوں پھولوں کا دیکھنا بہت اچھا ہے ٹھیک اور خوشخبری کی اچھی بات سننے کی یہ علامت ہے۔ ٹھیک اور گلاب کے پھول کی ایک اور بھی بہت اچھی تعبیر ہے، اگر کسی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے تو اللہ پاک بیٹے کی نعمت عطا فرمائے گا۔ یہ بھی ایک اچھی تعبیر ہے اس کی، جو بھی یہ دیکھے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائے اور اچھی تعبیریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے خواب بھی نصیب کرے۔ اسی طرح ہمارے پہلے کالر تھے، کہہ رہے والدہ کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ ان کو پیسے دے رہی ہیں، اس کی کیا تعبیر؟ والدہ، ظاہر ہے بندہ والدہ سے پیسے لیتا ہے، ٹھیک بچپن میں تو زیادہ تر جو روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں والدہ سے بھی بندہ لے رہا ہوتا ہے، تو ایک عمومی حالات کی چیز ہے، کوئی اس کی خاص تعبیر نہیں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کالر تھے، کہہ رہے جی بھانجے کو خواب آیا ہے کہ کتا جو ہے وہ گلے میں چمٹا ہوا ہے۔ اگر تو کوئی چھوٹا ہے بانجا، کم عمر ہے، بچہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی خوف اس کے دل کے اندر ہو، اس وجہ سے اس کو یہ خواب نظر آیا، اور اگر بڑی عمر کا ہے، میچور ہے، تو کتے کا گلے پہ کاٹنا یہ کوئی اچھی تعبیر نہیں ہے اس کی۔ کسی دشمن سے، نقصان پہنچانے والے سے نقصان پہنچنے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو غور کر لیں اپنے کاموں میں، اپنے ریلیشنز میں، اپنے آنے جانے اٹھنے بیٹھنے میں، اور دیکھیں کہ اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ آمین۔ کہاں پر یہ آزمائش کا شکار ہو سکتے ہیں تو اس سچویشن کو بطور خاص نظروں میں رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے۔ انشاءاللہ الکریم، اللہ پاک کو حفاظت فرمائے۔ اسی طرح ایک کالر تھے ہمارے، کہہ رہے جی خواب میں سانپ دیکھا ہے اور اس کو مار رہے ہیں سانپ کو۔ سانپ کو مارنا یہ دشمن پر غالب آنے کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ بیسک اس کی جو تعبیر ہے، دشمن ہے، برا شخص ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، اور اس کو مارنا غالب آنا ہے۔ تو اگر خواب دیکھنے والا کسی مشکل میں ہے، کسی تنگی میں ہے، کسی شخص کے ساتھ اس کا لین دین چل رہا ہے اور وہ کوئی
آزمائش کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو اچھی اس میں خبر یہ ہے کہ یہ غالب آئے گا اور اللہ پاک کی رحمت سے نجات حاصل ہوگی۔ تو یوں اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، البتہ اپنے ریلیشنز پر اور دیگر چیزوں پر نظر بھی رکھیں، غور بھی رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک عافیت فرمائے اور برے خوابوں کی تعبیر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ جب بھی کوئی اچھی چیز ہو تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو اچھی چیزیں مل رہی ہیں اس پر شکر کریں گے تو اضافہ ہوگا، اور اگر شکر نہیں کریں گے تو ناشکری کی وجہ سے وہ چیزیں چھن بھی جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آزمائش مصیبت ہو تو استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ میسیجز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بھائی ہیں کہہ رہے جی خواب انہوں نے دیکھا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں غالباً، کہ کسی شخص کو خواب ہے کہ وہ کسی میدان میں ہے، ہوا چل رہی ہے اور اس کے سامنے دو حضرات ہوتے ہیں نورانی چہرے والے، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ ہیں۔ تو اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اور ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ سونے کی نیت سے نہیں لیٹے تھے، ایسے ہی لیٹے تھے، آنکھ لگ گئی اور تو پھر یہ خواب نظر آیا، جب آنکھ کھلی تو پھر یہ نماز قضا ہو چکی تھی۔ تو کیا یہ خواب شیطان کی طرف سے ہوگا یا ایسا کچھ ہے؟ تو اس کی تعبیر بیان کریں۔ دیکھیے، خواب ایک الگ چیز ہے اور نماز کے لیے نہ اٹھ پانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ ٹھیک، اگر خواب میں انہوں نے واقعی مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت کی ہے ٹھیک، تو بہت ہی مبارک ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عظیم ہستیاں ہیں، مولا علی خلیفہ راشد ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے ساری امت جانتی ہے۔ تو صحابہ کرام کی زیارت کرنا، اہل بیت کرام کی زیارت کرنا، ان کی طرف سے برکت ملنے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ اور خاص طور پر جس کی زیارت نصیب ہو خواب میں، اس پرسنالٹی کی ذات پر جو بہت زیادہ اوصاف کا غلبہ ہے دیگر کے مقابلے میں، تو اس کی خاص برکت ملنے کی علامت ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت علم حاصل ہونے کی، شجاعت حاصل ہونے کی علامت ہے، ماشاء اللہ پاک کا قرب حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ تو خواب دیکھنے والا اگر کوشش کرے اور نیکیوں پہ اور رغبت رکھے، اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف رجوع رکھے، تو انشاءاللہ عزوجل اس کو اللہ کے رحمت سے توفیق خیر نصیب ہوگی۔ تو بہت ہی مبارک اور بہت ہی پیارا خواب ہے۔ انشاءاللہ عزوجل اپنے اعمال پر غور کریں گے اور مزید نیک اعمال کریں گے، علم کی طرف رغبت رکھیں گے تو ضرور کرم ہوگا، اور ان کو اس نیکی کی راہ پہ چلنا پہلے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہوگا۔ بعض اوقات خواب بشارت ہوتے ہیں، کوئی خوشخبری ہوتی ہے، انسان کو اشارتاً بتایا جاتا ہے کہ وہ اگر کسی اچھے کام کے لیے کوشش کرے گا تو توفیق الہی بالخصوص نصیب ہوگی۔ ویسے تو ہر کام ہی اللہ کی توفیق سے ہے، لیکن ایسا خواب دیکھنے کے بعد اللہ کی خاص رحمت ملنے کی دلیل ہوتی ہے۔ ٹھیک، چلے جی، اللہ پاک رحمت عافیت والا معاملہ فرمائے۔ دیکھیں مدی چینل کے ناظرین، کوئی بھی کام ہو تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ السعی منی والاہتمام من اللہ، کوشش کرنا بندے کا کام ہے، کوشش کرے اور پھر اسباب اختیار کرے، اور مسبب الاسباب جو ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ اس کا نتیجہ بہتر عطا فرمائے، اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ تو اسباب اختیار کریں، محنت کریں، کوشش کریں، اللہ نے چاہا تو ضرور کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک خیر والا اور عافیت والا معاملہ کرے۔ میسیج ہے کہ میں نے خواب میں سانپ دیکھا ہے جس کا آدھا حصہ ہمارے دروازے پر ہے اور آدھا حصہ جو ہے اب وہ باہر ہے، تو اس کی کیا تعبیر؟ اگر خواب دیکھنے والے نے سانپ کو دو حصے کیا ہے تو اس کی تعبیر جدا ہے، صحیح، اور اگر ویسے ہی کسی اور نے دو ٹکڑے کیا ہے تو اس کی تعبیر جدا ہے۔ ٹھیک، سانپ کو درمیان سے دو حصے کرنا یہ خواب دیکھنے والے کے انصاف کرنے پر دلیل ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو اگر وہ کوئی ایسا صاحب معاملہ شخص ہے کہ جس کے پاس لوگ ڈیسیژن کے لیے، فیصلے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو اس کے ذریعے انصاف ہوگا اور یہ درست فیصلہ کرنے پر قادر ہوگا۔ تو اچھا خواب ہے۔ اگر یہ شخص واقعی ایسا ہے، صاحب منصب ہے، دو یا زیادہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے اور اتھارٹی ہے، تو ایک اچھا خواب ہے۔ اللہ پاک اسے توفیق خیر عطا فرمائے گا۔ تو یوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چلیں جی، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اگلا میسیج ہے، کہہ رہے ہیں اسد بھائی خواب کے اندر بہت سارے پیسے دیکھے ہیں، اس کی کیا تعبیر؟
پیسے دیکھنا دیکھیے نارملی انسان کی حاجت بھی رہتی ہے، ضرورت بھی رہتی ہے، صحیح۔ انسان سوچتا بھی رہتا ہے مال و دولت کے بارے میں، تو اکثر تو یہ انسان کا اپنا خیال ہی ہوتا ہے، ٹھیک، جس بارے میں سوچتا ہے اسی طرح سے وہ خواب بھی دیکھتا ہے۔ صحیح۔ البتہ ویسے سونے چاندی کا دیکھنا، پیسوں کا دیکھنا، یہ کوئی اچھی تعبیریں اس کی نہیں ہوتی، تو یوں دعا کر لینی چاہیے کہ اللہ عز و جل مجھے غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، نعم۔ میری جو ضروریات ہوں وہ اچھے انداز پر پوری ہوتی رہیں، اور مال دنیا کی جو آفات ہیں اور اس کے جو نقصانات ہیں یا اللہ عز و جل مجھے اس سے محفوظ فرما۔ آمین آمین، اللہ پاک ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ یہ وقتی خوشی تو ہوتی ہے انسان کے پاس، اگر وہ اپنے پاس پیسہ دیکھتا ہے کہ بھائی بہت سارا پیسہ آ گیا، لیکن اب وہ جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر وہ خوشی جو ہے وہ غم میں بھی بعض اوقات تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، چاہے وہ پیسہ ہو چاہے کچھ بھی ہو، اس کا شکر یہ ہے کہ ان نعمتوں کو، ان چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں صرف کیا جائے۔ اگر بندہ ان میں نہیں کرتا تو پھر ظاہری بات ہے وہ ناشکری کی طرف چیزیں لے جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے۔ کچھ کالز بھی ہیں، مزید انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ اللہ طارق سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ میری بڑی بہن ہے، وہ 2 بار ان کو خواب آیا ہے کہ وہ عمرے پہ جا رہی ہیں اور جوتا پہننا بھول گئی ہیں رستے میں، مطلب اس طرح خواب آتا ہے۔ یہ 2 بار عمرے کے لیے آیا ہے، اور 3 بار اس طرح خواب آیا کہ ویسے ہی کہیں سفر پہ جا رہی ہیں اور جوتا پہننا مطلب جو ہے نا وہ خواب میں یہ آتا ہے کہ جوتا پہننا بھول گئی اور ننگے پاؤں جا رہی ہیں۔ اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ خواب آیا میری بیٹی کو، اس کو رات کو نا گائیں نظر آئی ہیں بہت ساری، پہلے گھر کے باہر کھڑی ہیں پھر گھر کے اندر آ جاتی ہیں، پھر بیٹی میری بھاگ کے اوپر چلی جاتی ہے تو پھر نیچے وہ نا چیزیں وغیرہ توڑنے لگ جاتی ہیں۔ بس یہ خواب آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میری منگنی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بڑی دھیمی آواز میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ شاید خواب میں دیکھا ہے کہ منگنی ہو رہی ہے تو خوشی والی بات ہے، تو شاید بتانا نہیں چاہ رہے ہوں گے کسی کو پتہ چلے کہ بھائی میرے ساتھ یہ معاملہ۔ کیا فرمائیں گے اس کی تعبیر کے بارے میں؟ اب دیکھیں، ہمیں صرف اتنا انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ دیکھا ہے منگنی ہوتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ اب یہ پہلے سے شادی شدہ ہیں نہیں ہیں، ٹھیک چاہے ہو سکتا ہے غیر شادی شدہ ہوں اور گھر میں منگنی کی باتیں چل رہی ہوں، ٹھیک تو بہت حد تک تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے ماحول میں اور ایسے وقت میں اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں، ٹھیک اور نارمل چیز ہوتی ہے۔ اب ایک شخص کا نکاح کا ارادہ ہے اور وہ خواب میں اپنی شادی دیکھتا ہے، تو اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ عنقریب نکاح کرے گا، اور جو انسان کے خیالات میں ہوتی ہے چیز وہی اس کے ساتھ ظاہر بھی ہوتی ہے۔ اور اگر گھر میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ نکاح کا ارادہ ہے، نہ کوئی منگنی کی سیریمنی ہے، صحیح نہ منگنی کے بارے میں کوئی بات چیت ہے، نہ رشتے والے کوئی آ رہے ہیں، نہ یہ کہیں جا رہے ہیں، کوئی ایسا ہے ہی نہیں، تب بھی منگنی بہرحال ایک خوشی کی تقریب کی علامت ہے، ٹھیک تو ایک پازیٹیو ہی اس کو لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے انہیں کوئی خوشی کی بات معلوم ہو۔ چلے جی، ماشاء اللہ پاک سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، ایسی خوشیاں ہوں کہ جو اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کو دور فرمائے۔ اگلے ہمارے بھائی تھے فیصلہ آباد سے، کہہ رہے ہمشیرہ کو خواب آیا ہے کہ وہ عمرے پر جا رہی ہیں اور جوتا پہننا بھول جاتی ہیں، اسی طرح اس کے علاوہ بھی کئی سفر پر جا رہی ہیں تو جوتا پہننا بھول جاتی ہیں۔ ایسا خواب کئی بار نظر آیا ہے۔ ہاں جی، جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے تو بکثرت انہیں اس طرح کا خواب نظر آتا ہے۔ ٹھیک جوتا اس کی کئی تعبیریں ہیں، اور ایک اس کی تعبیر کمفرٹ سے، آرام سے، ٹھیک سہولت سے بھی کی جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں مشکلات ہوں، آزمائشیں ہوں، ٹھیک وہ کمفرٹس جو آسانیاں یہ چاہتی ہیں ان سے یہ دوری پر رہیں کچھ عرصہ اور آزمائش کا شکار رہیں، تو انہیں چاہیے کہ اللہ پاک کی راہ میں کچھ صدقہ کریں اور کچھ خیرات کریں، دعا بھی کریں، اللہ پاک انہیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ اور جب بھی کوئی اس طرح کا خواب دیکھیں، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہم دیکھیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات ضرور کریں، کیونکہ اگر کوئی مصیبت ہے، کوئی تنگی ہے، کوئی پریشانی ہے تو وہ بھی دور ہوگی، اور صدقے کی برکت سے اللہ پاک دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اللہ پاک راحت فرمائے۔ اچھا جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے ہیں بچی ہے اس کو خواب میں گائے جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ گائے کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے، پازیٹیو ہوتا ہے، رزق میں برکت کی علامت ہے، تو بچی صحیح کے حق میں بھی فراخی رزق کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی،
اسی طرح میسیج آیا ہے سرگودا سے، ام بلال ہیں، کہہ رہی ہے گائے یا بھینس کا جو بچہ ہے اس کو ذبح ہوتے ہوئے خواب کے اندر دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیے اگر ذبح ہونا ایسا ہے جیسا کہ گوشت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ٹھیک، تو یہ اچھا اور پازیٹیو سائن ہوتا ہے، صحیح، اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ حلال جانور کا ذبح کرنا، ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا کھانے کے لیے، ٹھیک، گوشت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ پازیٹیو ہوتا ہے اور رزق میں، مال میں برکت کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ میسیج آیا، کہہ رہے جی بھائی مجھے خواب میں جنات نظر آتے ہیں، تو اس کا تو کچھ بتا دیں۔ شیطان ہوتے ہیں، ٹھیک، جنات شریر ہوتے ہیں جو پریشان کرتے ہیں، صحیح، اور ظاہر ہے اس طرح کا خواب پوچھنے والا پریشان عموماً ہوتا ہے، یہ بھی پریشان ہی ہوں گے، تو اس کا آپ نے حل کرنا ہے، اور اس کا طریقہ سمپل ہے کہ سونے سے پہلے دعا پڑھیں، باوضو سوئیں، سورہ فلق پڑھ لیں، سورہ ناس پڑھ لیں، اور کوشش کریں کہ دماغ کو ان کاموں کی طرف راغب نہ کریں، صحیح، یعنی کہ اس کی طرف رغبت نہ رکھیں، زیادہ سوچیں نہیں، ٹھیک، جتنا سوچیں گے تو بعض اوقات شیطان زیادہ پریشان کرتا ہے، صحیح، کیونکہ شیطان بھی جن کی ہی قسم سے ہے، اور جس طرح سوتے ہوئے وسوسے ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں، تو خواب کے اندر بھی اس کا عمل ہوتا ہے، اور اس کا مقصد مسلمان کو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جس نے بھی اس طرح کا خواب دیکھا ہوگا، یا خاص طور پر بکثرت اگر کسی کو اس طرح کا خواب نظر آتا ہے کہ وہ جنات دیکھتا ہے، شیاطین دیکھتا ہے، تو اس کی طبیعت پر اس کا برا اثر ہوتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا بھی کریں، وظائف اختیار کریں، آیت الکرسی جو وظیفہ ہے وظیفے کے طور پر، اس کو آپ اختیار کریں، لا حول شریف کی کثرت کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے برے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ اور بھی دیگر ناظرین اگر ان میں سے کوئی پریشان ہو، پریشان کن خواب آتے ہوں، کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہوں، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اللہ پاک عافیت فرمائے۔ اچھا جی، میسیج ہے، کہہ رہے ہیں میری امی انتقال کر گئی ہیں اور اس کے بارے میں خواب دیکھا ہے میری بیٹی نے کہ والدہ بے ہوش ہو جاتی ہیں، پھر وہ ہوش میں آتی ہیں اور کہتی ہیں باہر نہیں نکلنا، کوئی جادو، کالا جادو کرنے والا باہر ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ضروری نہیں کہ ایسا ہی معاملہ ہو، ہے؟ ٹھیک، البتہ احتیاطاً اپنی حفاظت کے لیے اقدامات کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک، اور وہ کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا معاملہ نظر نہ بھی آئے، کسی کو اس طرح کی فیلنگز نہ بھی ہوں، تب بھی انہیں چاہیے کہ حفاظت کے لیے اقدامات ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے ہر طرح کی جنات سے، شیاطین سے، جادو سے۔ ظاہر ہے یہ چیزیں ایک زندگی کے اندر بعض اوقات سامنا کرنا پڑتا ہے، تو احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے تو اللہ پاک ضرور کرم فرمائے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور میسیج ہے اسلامی بہن کا، کہہ رہی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک ٹائیگر ہے جو میری بہن پر اور بھانجے پر حملہ کرتا ہے، اور پھر میں دونوں کو اس ٹائیگر سے چھڑوا دیتی ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ انہیں غور کر لینا چاہیے۔ ٹھیک، بیسیکلی ٹائیگر کا دیکھنا، شیر کا دیکھنا کسی صاحب منصب، کسی طاقتور شخص کی علامت ہے۔ ٹھیک، اب ظاہر ہے ہمیں نہ ایج پتہ، نہ ان کے معاملات پتہ، نہ مصروفیات معلوم، ٹھیک، تو جو بھی ان کے مصروفیات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، تو غور کر لیں کہ صحیح، اگر کسی طاقتور صاحب منصب شخص کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، انٹریکشن ہے یا ڈیلنگ ہے، تو اپنے معاملات کو کانشیس ہو کے مزید احتیاط کے ساتھ اس کو بجا لائیں، اور اگر کہیں پر کوئی ایسا میٹر ہے تو اس میں احتیاط سے کام لیں، ورنہ ہو سکتا ہے ان کے لیے کوئی آزمائش ہو۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ بچا رہی ہیں، یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے ان کی بہنیں یا جو بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے جن کے بارے میں، ان کی حفاظت کے لیے ان سے کوئی عمل ہو، کوئی کام ہو، اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائے، تو آمین۔ غور کر لیں گی تو انشاءاللہ توجہ میں آ جائے گی چیزیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت عافیت والا معاملہ فرمائے۔ کچھ کالز بھی ہیں، مزید انہیں شامل کرتے ہیں جی، کال دیجیے۔ ساجد عزیز بات کر رہا ہوں کوٹدو سے۔ خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھی ہمارے ایک محلے کی مسجد ہے، وہ ایسے نظر آتی ہے جیسے ایک جو بہت عالیشان مسجد ہو، تو اس کے اندر، مسجد کے اندر جو ہے نا، ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ایسے ہوتا ہے جیسے بادشاہوں والا ہو، تو اس کے اندر میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرے دوست نے مجھے گلاس شربت کا دیا، جب میں نے پیا تو اس کے گلاس کے پیندے میں سے مچھلیاں نکلے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ شفیع اللہ پتلا ضلع میاں والد سے بول رہا ہوں۔ میں نہر کے قریب یعنی کہ جا رہا تھا، نہر کے ساتھ اس میں گر گیا ہوں۔
एक ये ख्वाब है और दूसरा ख्वाब ये है कि दर्स कुरान अलहम शरीफ का मैं दर्स कुरान दे रहा हूँ। 2 ख्वाब है। ठीक है जी, शामिल करते हैं। 2 ख्वाब थे इनके। पहले कह रहे जी ये सूरह फातिहा का अलहम्द शरीफ का जो है वो दर्स कुरान दे रहे हैं, इसकी क्या ताबीर है? अच्छा है माशाअल्लाह, ये तो माशा बहुत ही शानदार है। सही। दर्स कुरान देते हुए अपने आप को देखना, ठीक। हो सकता है मजहबी शख्स हो सकता है आलिम दीन सही। हो सकता है दर्स कुरान देते हों। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तब भी एक अच्छा काम करते हुए अपने आप को देखा है तो कोशिश करें, इल्म हासिल करें। और अगर इन्हें वाकई इजाज़त है, यानी ऐसा इनका इल्म है कि इन्हें दर्स कुरान देने की इजाज़त है शरन, तो फिर ज़रूर देना चाहिए और इसकी बरकतें हासिल करनी चाहिए। पॉजिटिव काम करते हुए, नेक काम करते हुए ख्वाब में अपने आप को देखना, उस काम के लिए अल्लाह की तौफीक मिलने की अलामत है। लेकिन उसके जो भी ज़ाहिरी तकाज़े हैं वो ज़रूर पूरे करने चाहिए। बाद लोगों को जज्बा होता है कि हम फ़लाँ नेक काम करें, तो जज्बा तो अच्छा है, लेकिन उस नेक काम के तकाज़े भी पूरे हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर एक आम शख्स को जो भी मस्जिद आता जाता है, उसे शौक़ होता है कि मैं अज़ान दूँ। सही। अच्छा, अब मुअज्जिन होना, अज़ान देना, इसकी कुछ शराइत भी हैं। सही। और हर शख्स अज़ान नहीं दे सकता। 2 एतबार से, कुछ तो उसकी शख्सियत में ऐसी चीज़ें होना ज़रूरी हैं, उनका पूरा होना ये देखा जाएगा। दूसरा, जो अज़ान के अल्फाज हैं क्या वो अदा करने दुरुस्त तौर पर आते भी हैं या नहीं। तो एक तादाद है जो बेचारे अज़ान देने की उनके शरन इजाज़त नहीं है लेकिन लगे होते हैं और बाज़ औक़ात गुनाहगार भी हो रहे होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल दी। इस तरह और भी इमामत है, अब इमामत के भी शराइत हैं। ऐसे ही कोई भी अगर दीनी काम करता है तो उस दीनी काम के बारे में मालूमात का होना और जैसा काम उसके तकाज़े पूरे होना ये भी ज़रूरी है। अब इमाम बनना, इसके भी शराइत हैं, हर कोई इमाम नहीं बन सकता। अब एक ट्रेंड है, बाज़ औक़ात कहीं पर भी लोग जमा होते हैं, जो बाकायदा मस्जिद है तो उसमें तो इमाम मुकर्रर होता है और उमूमन देखा जाता है, ख़याल किया जाता है कि उसकी शराइत वगैरह पूरी हैं या नहीं। लेकिन वैसे ही कहीं सफ़र पर जा रहे हैं, जाए नमाज है, 6 लोग जमा हुए तो किसी को भी आगे बढ़ा दिया। तो अब हर शख्स इमामत के लायक हो ये ज़रूरी नहीं। तो हमें देखना चाहिए, नेक काम करने का जज्बा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी शराइत का पूरा होना ये भी लाजिम और ज़रूरी है। तो अल्लाह पाक हम सबको तौफीक खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। जो भी नेक काम है अपने तकाज़ों के मुताबिक पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह पाक इस बात को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। ये बात समझ में आ जाना भी ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। ज़िद करते हैं, मुझे बहुत पुरानी बात हो गई, एक जगह पर इमामत की सादत मिलती थी। सही। और 25 साल हो गए होंगे। सही। तो जिस मस्जिद में मैं था तो वहाँ पर एक शख्स थे वहीं के पुराने। सही। अब वहाँ पर वो आते थे और तकाजा करते थे कि मुझे अजान कहनी है, मुझे इकामत कहनी है। तो उन्हें समझाया कि आपके तो अल्फाज ही दुरुस्त नहीं है, तलफ़ुज़ ही दुरुस्त नहीं है, और भी 1-2 चीज़ें थी जो उनकी शराइत में से कमी थी। नाराज़ हो गए, बाकायदा नाराज़ हो गए कि ये क्या बात हुई, मैं तो इतने अरसे से ये काम कर रहा था और आप आके मुझे मना कर रहे हैं। तो बहरहाल सादतमंद थे, फिर उनको बिठाया, फिर उनको समझाया डिटेल के अंदर, तो माशाअल्लाह मान गए। उनको ये अर्ज़ की कि भाई ये 3 चीज़ें कम हैं, आप ये 3 चीज़ें पूरी कर लें तो फिर आप इकामत भी कहें, आप अजान भी कहें, अच्छी बात है। लेकिन सब नहीं मानते। सही। बाज़ों का अच्छा, ख़ास तौर पर बाज़ जगहों पर जो अजान कहना चाहता है और शराइत भी पूरी नहीं है। अच्छा, अब वो है वहाँ का ज़रा चौधरी टाइप आदमी है, बड़ा आदमी है, असर व रसूख वाला है, बाज़ औक़ात कमेटी का ही मेंबर होता है, बाज़ औक़ात मोहल्लेदार होता है, लेकिन उसका ज़रा टेका होता है। तो फिर वो ये समझता है कि चूँकि मेरा एक मनसब है, मेरा एक वक़ार है, तो अब मैं जहाँ पे चाहूँ इसको इस्तेमाल करूँ, तो वहाँ आज़माइश ज़्यादा हो जाती है। तो बहरहाल जिसका जो काम है वो करना चाहिए, और जो भी आप दुनिया का भी काम करते हैं तो आप ऐसे तो नहीं करते ना, आप पहले उस काम को सीखते हैं फिर करते हैं। तो अगर कोई दीनी काम है, कोई नेकी का काम है, तो आप उसका तकाज़ा पूरा कर लें, उसको दुरुस्त कर लें, फिर आप उसको करें। तो जो भी हमारे नाज़रीन हैं, अगर उनमें से कोई इन चीज़ों का बिलखुसूस जिनका भी तज़किरा किया, अज़ान का, इमाम बनने का शौक़ रखता है, तो कम अज़ कम किसी आलिम दीन को एक मरतबा अपने कलिमात सुना दें अज़ान के कि मैं दुरुस्त कहता हूँ, फिर
امامت کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہمارا تو کام ہی امام بنانا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے جو تقاضے ہیں وہ بالکل پورے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ بہت پیاری بات فرمائی آپ نے، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہی ہمارے کالر ان کا دوسرا سوال تھا کہ خواب تھا کہ نہر کے کنارے جا رہے ہیں، اس میں گر جاتے ہیں۔ اچھا نہیں ہے ٹھیک، نہر میں ڈوبنا یا دریا میں گرنا یا سمندر میں ڈوبنا، یہ مشکل درپیش ہونے کی علامت ہے، اور کسی کام جو یہ کرنا چاہتے ہیں اس میں مشکل درپیش ہونے کی علامت اور یہ نشانی ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے جن دنوں خواب دیکھا ہے کوئی بڑا کام یہ کرنا چاہ رہے ہوں تو اس میں ان کو ہڈلز کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو دو کام ہمیں کرنے چاہیے، ایک تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، سب سے پہلے دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دوسرا جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے تقاضے آپ پورے کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بہتری کا ساتھ۔ چلیں جی، ماشاءاللہ اصلاح کے مدنی پھول بھی ہو گئے اور مفید مدنی مشورے بھی آپ کو مل گئے، تو اس پر عمل کرنے کی نیت فرمائیں آپ، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اس سے پہلے والے ہمارے جو کالر تھے کہہ رہے جی ان کے دوست ہیں کوئی، انہوں نے شربت دیا ان کو پینے کے لیے، تو جیسے ہی یہ شربت پیتے ہیں تو پھر اس میں بہت ساری مچھلیاں آ جاتی ہیں، تو کیا فرمائیں؟ ہاں ہے تو بے ربط سا، لیکن دونوں جو چیزیں ہیں وہ بہرحال پازیٹیو ہے۔ شربت ایک میٹھی چیز ہے، دوست کی طرف سے مشروب کا پیش کیا جانا یہ بھی اچھا ہے، صحیح، اور مچھلی کا دیکھنا بھی اچھا ہے، اگرچہ یہ یوں خواب کی بات ہے ورنہ گلاس میں مچھلی نہیں آتی، لیکن مچھلی بیسیکلی اچھا ہی سائن ہے، اور علامت جو ہے وہ اس کی پازیٹیو ہوتی ہے۔ صحیح، تو مجموعی طور پر خواب اچھا ہے، اس دوست سے آپ کو کوئی نفع پہنچنے کی یہ علامت اور دلیل ہے۔ صحیح، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے، اور آپ کے لیے آپ کے دوست کی طرف سے ہو سکتا ہے کوئی آپ کام کرنے جا رہے ہوں، کوئی ایسی چیز ہو جو آپ مل کے کرنا چاہ رہے ہوں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک فائدے والے اچھے دوست اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، اور اچھے دوستوں کے ڈھونڈنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایسے دوست ہوں جو ہمارے لیے دینی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے بہتری کا ذریعہ بنے، اور اللہ کے قرب کا، نیکی کی طرف راغب کرنے کا ذریعہ ہوں۔ اللہ ہمیں ایسے دوست اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، ہمارے ایک کالر تھے اسی طرح کہہ رہے تھے، ساجد عزیز ہیں، کہہ رہے محلے کی مسجد ہے اور خواب دیکھا ہے کہ بڑی عالی شان مسجد ہے وہ، اور پھر اس میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اور وہ کمرہ بھی بڑا عالی شان اور بادشاہوں جیسا لگتا ہے، اس میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ کچھ خاص نہیں ہے، مسجد ہے، اس میں ظاہر ہے کہ کمرہ ہوتا نہیں ہے، خلاف واقع ہے یہ چیز، تو جنہوں نے دیکھا ہے ان کے ساتھ اگر انٹریکشن ہو پایا اور مزید ڈیٹیل معلوم ہوئی تو شاید کوئی تعبیر بن پڑے، سرے دست کچھ تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے جی خواب کے اندر اکثر میں اپنے آپ کو مشکل میں پھنسے ہوئے دیکھتا ہوں، یہ اوباڑو سندھ سے ہیں، یہ ریگولر ہمارے ویورز ہیں، کہہ رہے اکثر خواب میں مشکل میں پھنسا ہوا خود کو دیکھتا ہوں، اور کبھی فوت ہوا خود کو دیکھتا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اکثر دیکھتے ہیں تو توجہ نہ کریں، ٹھیک، ہو سکتا ہے ان کے خیال کی وجہ سے یہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، اور دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کریں، اور آسانی اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے آپ کو مشکلات ویسے ہی درپیش ہوتی رہتی ہوں، اور مشکلات تو ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر یوں عمومی بات کریں تو کون ایسا شخص ہے جو کسی بھی مشکل میں نہیں ہے؟ زندگی ہے ہی مشکلات کا نام، صبر کا نام، اور آگے بڑھنے کا نام، تو زیادہ توجہ نہ کریں ایسے خوابوں کی طرف، ہو سکتا ہے آپ غور کرتے ہوں تو بار بار نظر آتا ہو۔ دعا کرتے رہیں، اپنے کاموں کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک عافیت فرمائے۔ اسی طرح کہہ رہے جی خواب دیکھا ہے میں نے، اور خواب کے اندر دیکھا یہ ہے کہ بہت ساری مشکلیں ہیں، اور کہہ رہے نانی میری ان کو انتقال کیے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، اور خواب میں مجھے ملی ہیں، اور میں ان کے گلے رکھ کے بہت روئی ہوں، اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی ہیں، پھر وہ ایک روم میں چلی گئی ہیں، پھر کہہ رہی ہیں کہ مجھے جانا ہے، آج میرا رزلٹ ہے، مجھے آواز آتی ہے پھر ایک کہ آپ کا رزلٹ یہیں سے ہی ہم آپ دیکھ لیں گے، اور اوپر سے دنیا بہت پیاری ہے، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے، برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیں، اور پھر ٹائم بھی لکھا ہوا انہوں نے، صبح کے 6:50 ہوئے تھے جب یہ خواب آیا۔ اب پتہ نہیں کہ یہ خواب دیکھنے والی جو ہیں یہ کوئی امتحان دے رہی ہیں، اس کے رزلٹ کی بات ہو رہی ہے، صحیح، یا نانی نے اپنے رزلٹ کی بات کی ہے، تو بہرحال نانی سے ظاہر ہے کہ قربت ہوتی ہے، وقت گزرا ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے،
تو خواب میں نظر آ جانا ایک معمول کی بات ہے، ان کے لیے دعا کرتی رہیں، ایصال ثواب کرتی رہیں۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میں نے خواب دیکھا ہے جس میں اپنا سارا گھر ٹوٹا ہوا دیکھا ہے۔ ہمارے گھر میں جانور بھی تھے جو وحشی ہوئے تھے، اور وہ وحشی جانور ہیں مجھے میرے بھائیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ گھر میں بہت سارے کیڑے مکوڑے بھی ہیں، کچھ کو ہم مارتے ہیں، کچھ زندہ رہتے ہیں، اور گھر میں جو ہے وہ کرنٹ بھی ہوتا ہے، بجلی کا نقصان دیتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں انہوں نے بیان کر دی ہیں، تو اس کی تعبیر بتا دیں۔ یا تو بہت پریشان ہیں ٹھیک، یا کسی مشکل کا شکار ہیں، صحیح، صدقہ کریں اور گھر میں کچھ فاتحہ خوانی کا سلسلہ کریں، کچھ کھانا وغیرہ بنا لیں اور غریبوں کو کھلا دیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو مشکل سے محفوظ فرمائے، تو آمین، انشاءاللہ آسانی کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اچھا، مجھے سوشل میڈیا کے جو فیس بک ہے اس پر بھی کچھ کمنٹس ہیں۔ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی خواب کے اندر جو ہے وہ عمرے پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن رستے سے ہی واپس آ جاتا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ہو سکتا ہے ان کا ارادہ ہو عمرے کا اور یہ کوشش کر رہے ہوں لیکن نہ جا پا رہے ہوں، صحیح، تو جو بھی کیفیت ہے آپ کی دعا کرتے رہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ ظاہر ہے کہ خواب تو اچھا نہیں ہے، ظاہر ہے صحیح، ایک نیک کام کے لیے، عمرے کے لیے، اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے آپ روانہ ہوئے لیکن نہ پہنچ پائے، تو کہیں ہو سکتا ہے عمل میں کمی ہو، کہیں جذبے میں کمی ہو، کہیں اسباب کو اختیار کرنے میں کمی ہو، تو کوشش کریں اللہ پاک آپ کو حقیقی طور پر حاضری نصیب فرمائے، آمین، عمرے کی بھی سعادت عطا فرمائے، حاضری مدینہ بھی نصیب فرمائے۔ آمین، آمین، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اسی طرح میسیج ہے ایک، کہہ رہے ہیں کہ جی خواب دیکھا ہے کہ ہمارے کوئی عزیز ہیں، وہ ہمارے گھر پر کچھ فروٹس لے کر آتے ہیں، لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ آپ نہیں کھاؤ گے، بقیہ سب کھائیں گے، تو برائے مہربانی مجھے اس کی تعبیر بیان کر دیں۔ ہاں، بڑا مبہم ہے، اب وہ عزیز کون ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی ان کی ناراضی چل رہی ہو صحیح، تو یہ خواب دیکھا، ہو سکتا ہے کوئی لین دین کا سلسلہ ہو تو یہ خواب دیکھا، تو بہرحال ایسا کوئی سلسلہ اگر ہے تو اس پہ غور کر لیا جائے، اللہ پاک آسانی والا۔ چلے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اسی طرح میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے پیر و مرشد ہمارے گھر پر آئے ہیں اور میں ان کے گلے ملتا ہوں، پھر دونوں ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ میری تربیت فرماتے ہیں بڑے اچھے انداز میں، تو پھر ہم دونوں بیٹھ کر بہت رو رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر کوئی جامع شرائط پیر کی زیارت کرتا ہے تو بہت ہی مبارک ہے، صحیح، اور ان کے ساتھ قرب حاصل کرنا، ان کی صحبت اختیار کرنا بہت باعث برکت ہے۔ ظاہر ہے کہ اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندے جن سے ہماری نسبتیں ہوتی ہیں، تو ان کی ظاہری زیارت بھی باعث برکت ہے اور خواب میں دیکھنا بھی برکت اور اچھی ایک علامت ہے۔ تو خواب دیکھنے والے نے اگر واقعی اپنے جامع شرائط پیر کی زیارت کی ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک پیر صاحب کی آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ آمین، آمین، اللہ پاک عافیت فرمائے۔ ایک اور میسج شامل کرتے ہیں، پھر کال بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ مجھے ایسا خواب آیا ہے کہ میری امی عمرے پہ جا رہی ہیں اور اپنی چیزیں بھول جاتی ہیں، جیسے کہ عبایا وغیرہ، اس کی کیا تعبیر ہے پلیز بتا دیں۔ کچھ خاص نہیں، ویسے ہی بندہ سفر پر چیزیں بھول جاتا ہے، ٹھیک، ہو سکتا ہے ان کے والدہ نے عمرہ کیا ہو یا ارادہ ہو اور ایسی کوئی چیز خواب میں دیکھ لی ہے، ٹھیک، تو اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں، پریشان بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، کچھ کالز ہیں انہیں شامل کرتے ہیں جی، کال دیجیے۔ میت کا قبر کے اندر کفن کے بغیر دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ رہنمائی فرما دیجئے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ دیجیے۔ پہلی بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے، میری بیٹی کو خواب آیا، ایک طرف میٹھے چاول ہیں، ایک طرف حلوہ ہے، وہ کھاتی رہتی ہے لیکن نہ حلوہ ختم ہوتا ہے نہ چاول، وہ بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ کالر تھے، کہہ رہے ہیں ان کی بیٹی ہے، انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ میٹھے چاول اور حلوہ ہیں، کھائی جا رہی ہیں، ختم نہیں ہو رہا، کیا فرمائیں؟ دیکھیے، اگر کسی کو کوئی غذا بہت مرغوب ہے، پسند ہے، بعضوں کو میٹھا بہت پسند ہوتا ہے، جنرلی تو سبھی کو پسند ہوتا ہے، صحیح، لیکن بعضوں کو بطور خاص ہے، تو اگر اس نے خواب دیکھا ہے تو پھر تو اس کے عام حالات اور اس کی توجہ اور اس کی جو رجحان ہے اس سے متعلق ہے، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ ویسے اگر ایسا معاملہ نہیں ہے، نارمل ہے، لیکن وہ میٹھا دیکھتی ہیں، تو میٹھا کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا خوشخبری ملنے کی علامت ہے، اچھا خواب ہے، ہو سکتا ہے کسی اچھی خبر کا ان کو انتظار ہو، تو اللہ پاک کی رحمت سے انہیں وہ خوشخبری مل جائے اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اچھا جی، اگلے تھے، کہہ رہے زوجہ نے خواب دیکھا ہے کہ ان کو گائیں اور بھینسیں نظر آتی ہیں، کبھی کبھی وہ انسانی روپ میں بھی آ جاتی ہیں۔
اس کی کیا تعبیر؟ فضول خواب ہے، بے ربط ہے، ٹھیک کوئی خاص تعبیر نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح میسیج ہے، کہہ رہے ہیں خواب دیکھا ہے قبرستان ہے اور اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی؟ قبرستان کا دیکھنا فکر آخرت دلوانا اس کا مقصد ہوتا ہے، ٹھیک، اور بندہ توجہ کرے اپنی آخرت پر۔ قبر کا دیکھنا، قبرستان کا دیکھنا، لوگ ہوتے ہیں قبرستان میں، نارملی تدفین کے لیے جاتے ہیں، ویسے بھی فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں، تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے معاملات پر، اپنی عبادات پر غور کرتا رہے، اگر کہیں پر کمی کوتاہی ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، رحمت فرمائے۔ میسیج ہے ایک، لگتا ہے کوئی مسجد کے امام صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، کئی دن سے خواب آ رہا ہے کہ خواب میں فجر کی نماز پڑھاتا ہوں، اور پھر جب نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں جاتا ہوں تو کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں، کبھی کچھ ٹائم اوپر ہو جاتا ہے، اور یوں کر کے کچھ انہوں نے کچھ اور بھی لکھا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے امام ہیں، تاخیر ہوتی بھی ہے، صحیح، بعض اوقات مصروفیت کی وجہ سے، بعض اوقات کسی اور سبب سے، تو ہو سکتا ہے روٹین میں اس طرح کا معاملہ ہوتا، وہی انہوں نے خواب میں دیکھ لیا۔ ٹھیک، بہرحال اگر امام صاحب دیکھ رہے ہیں تو گزارش یہی ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ ایسا کرتے ہوں گے، صحیح، اگر نمازوں میں تاخیر ہوتی ہو تو اس کو ظاہر ہے کہ دور کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، تو ظاہری اسباب کے اعتبار سے غور کر لیں، اگر اس میں کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کو درست کر لیا جائے، ورنہ عوام بہت نوٹ کرتی ہے، ایسے ہی، امام صاحب تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں تو عوام بہت فیل کرتی ہے، اگرچہ ایسے ہی، امام کو چاہیے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ امام کوشش یہ کرے کہ سنتیں نمازیوں کے سامنے پڑھے، مسجد میں آ کے پڑھے، جی جی، اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جو بعض صورتوں کے اندر گھر میں نوافل پڑھنے کی جو بھی صورتیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن نمازی جب دیکھتے ہیں نا کہ امام صاحب وقت سے پہلے موجود ہیں، مصلی پر ہیں، تو وہ بھی تسلی میں رہتے ہیں اور زیادہ تشویش بھی نہیں ہوتی۔ تو کامیاب امام کی جو بہت ساری چیزیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ وقت کا پابند ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں ہوتا ہے ایسے ہی ہے، وہ ایک آدھا منٹ کچھ سیکنڈ بھی اوپر ہو جائے نا تو سب کی نظر یا تو اپنے بازو پہ ہوتی ہے ہاں یا جی، مسجد میں لگی ہوئی گھڑی پہ بالکل ہوتی ہے، اور صحیح ہوتا ہے، نظر میں رکھتے ہیں، تو نمازیوں کو چاہیے کہ امام صاحب سے اگر کبھی کبھار ہو جائے تو صحیح، معاف کر دیا کریں، ٹھیک، لیکن بہرحال امام کو اپنا کام مکمل طور پر، صحیح طور پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آمین آمین۔ چلے جی، دونوں کو ہے تو دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، امام صاحب وقت کی پابندی کریں، اور جو مقتدی حضرات ہیں نماز پڑھنے والے وہ بھی تھوڑا مارجن دے دیں، کبھی کبھی اوپر نیچے ہو جاتی چیزیں۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ رہے جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ 3 قربانی کے چھترے ہیں، چھترے مطلب جو بیڑ کے دمبے ہوتے ہیں، اور ایک گوشت میری امی بنا رہی ہیں، ہماری ہمسائی ہے، وہ کہتی ہے مجھے بھی دو، تو میں تھوڑا سا جو ہے وہ گوشت ان کو دیتی ہوں، تو وہ خود ہی تھوڑا اٹھا لیتی ہیں، پھر سامنے دیکھتی ہیں کہ میرا رکھا ہوا ہے کچھ وہ اتارنے والا، کیا بولتے ہیں اس کو، کھال اتارنے کے لیے جو چھری ہوتا ہے جی، تو وہ اچھے طریقے سے کھال اتارنے کے لیے میں اٹھاتی ہوں، تو اب جیسے ہی اتارتی ہوں تو دوسرا جو چھترا ہوتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، تو میں کہہ رہی ہوں یہ تو اپنی ذبح کیا تھا پھر کیسے زندہ ہو گیا، تو اس کی برائے کرم تعبیر بیان کر دیں۔ بے ربط سا ہے اور خلاف واقع بھی ہے، ٹھیک ہے، کچھ اس کی خاص تعبیر نہیں ہے، ویسے قربانی کے دن بھی نہیں ہے، صحیح، تو کچھ خاص تعبیر نہیں۔ ٹھیک ہے، چلے جی، اللہ پاک عافیت فرمائے۔ کچھ کالز ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں جی، کال دے دیجیے۔ میری وائف جو ہے وہ اکثر یہ خواب دیکھتی ہیں کہ ان کا ایگزام ہو رہا ہے، پیپر ہو رہے ہیں، وہ اسکول جاتی ہیں تو کبھی ان کو کلاس نہیں ملتی، کبھی ان کلاس مل جاتی ہے تو پین نہیں ملتا، پین مل جاتا ہے تو پریشانی نہیں رہتی ہے، اور یہ ان کو اکثر خواب آتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام محمد خلیل ہے اور گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے نا خواب میں چوہے نظر آئے ہیں اور اس کے بچے وغیرہ ہاتھ میں بھی پکڑے ہیں، تو ذرا اس کی تعبیر بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، شامل کرتے ہیں ان کی تعبیروں کو۔ کہہ رہے جی زوجہ ان کی ہے، ان کو خواب آتا ہے کہ امتحان ہو رہا ہے ان کا، کبھی اسکول نہیں پہنچ جاتی ہیں تو پھر وہ پین نہیں ملتا، پورا ایک آزمائش والا سلسلہ ہے۔ کوئی پرانا خیال ہوگا، ٹھیک ہے، بچپن میں چونکہ بہت سارے امتحان دیے ہوتے ہیں، صحیح، بہت سارے امتحانات سے گزرے ہوتے ہیں ٹھیک، اور ٹینشن میں رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات کوئی بچپن کی یاد خواب کی شکل میں آ جاتی ہے، تو پریشان نہ ہو، صحیح، گزرا ہوا زمانہ ہے جو خواب کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔
صحیح ہے جی. چلیں جی، دنیا کا امتحان ہو تو اس کے لیے تو ہمیں ظاہری بات ہے کوشش کرنی ہے، اور آخرت کے امتحان کے لیے بھی کوشش کرنی ہے. اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں میں کامیابیاں دے، اور آخرت کے بالخصوص و قبر و محشر کے جو معاملات ہیں اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے اس میں، اور اس کے لیے خاص کوشش اور محنت ہمیں کرنی چاہیے. اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلے بھائی تھے ہمارے، کہہ رہے جی خواب کے اندر چوہے ان کو نظر آتے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا نہیں ہے خواب، خاص طور پر اپنے گھر والوں کے اور خواتین کے جو معاملات ہیں صحیح، ان کے جو دینی طور پر اصلاح کی جہاں ضرورت ہے اس کے لیے کوشش فرمائیں. شرعی معاملات، پردے کے معاملات، دیگر جو چیزیں ہیں ان کو پراپر جو بھی شریعت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق کرنے کی کوشش فرمائیں. ہو سکتا ہے غور کریں تو ان کو اپنے گھر میں کچھ ایسی چیزیں معلوم ہوں، محسوس ہوں کہ جو دینی اعتبار سے درست نہ ہو رہی ہوں، تو اصلاح کی کوشش کریں. معلوم کیسے ہو کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے؟ تو ظاہر ہے اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے، اور علم ہوگا تو ہم اپنے آپ کو درست بھی کر سکیں گے اور چیزوں کو کراس چیک بھی کر سکیں گے. تو خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو پڑھائیں، مدنی مذاکرے دیکھیں، مدنی چینل کے ذریعے بھی دینی علم حاصل ہوتا ہے. اسی طرح شارٹ کورسز ہوتے ہیں وہ خود بھی کریں، گھر والوں کو کروائیں. اگر قریب جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، تو اس میں بھی خواتین کے مختلف کورسز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، تو وہاں پہ شرکت کریں. خواتین کے اجتماعات ہوتے ہیں، بدھ والے دن ہوتے ہیں، تو وہاں پر گھر والوں کو بھیجیں. تو جو بھی دینی علوم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے وہ اختیار کریں. انشاءاللہ علم ہوگا تو ہمیں اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں اور غیر شرعی اگر کچھ معاملات ہیں تو ان کا علم ہوگا. جب علم ہوگا جبھی ہم اس سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں. اب ایک چیز کے بارے میں علم ہی نہیں، معلومات ہی نہیں، تو پھر اس سے بچنا بہرحال آسان نہیں ہوتا. اللہ پاک ہم سب پر کرم فرمائے، ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی دینی معاملات میں بہتری عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں رکھے. جو بھی مشکلیں آزمائشیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے. اپنے خیالات اچھے کیجیے، جیسے کہ ابتدا میں ہم نے گفتگو کی کہ 60-70% جو ہمارے خواب ہوتے ہیں ان کا تعلق ہمارے خیالات سے ہے. تو جو دن میں ہم سوچتے ہیں، رات میں جب سوتے ہیں تو دماغ تو ظاہری باتیں چلتا رہتا ہے، تو وہ اپنا جو پورا سکیچ بناتا ہے اس کا، خواب میں اس کی تصویریں اور نقشہ پورا بنتا ہے، تو پھر وہ ہمیں خواب کی صورت میں نظر آتا ہے. تو اچھی سوچ ہمیشہ بندے کو رکھنی چاہیے، کسی بھی معاملے میں ہو پوزیٹیو رہیں تو انشاءاللہ ہمیشہ خوش رہیں گے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ آپ نے دیکھا، امید ہے بہت سارا علم دین حاصل ہوا ہوگا، بہت ساری اچھی باتیں اور نئی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی. تو مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیں، انشاءاللہ اس طرح کا بہت سارا علم دین آپ حاصل کرتے رہیں گے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ نے چاہا تو آپ کو ضرور ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کا سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں